رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے رجب اور اس کی بدعات۔ چونکہ ہم جس ماہ سے گزر رہے ہیں وہ ماہ رجب ہے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس دن سے جس دن اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو لہذا اے مسلمانوں تم ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا منہا 4 حرم، سال میں 12 مہینے اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ سوال پیدا ہوتا ہے وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ اس کی وضاحت پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرماتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا منہا 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ ذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے اور ان میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ 3 متوالیات، 3 تو لگاتار پے در پہ آتے ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم۔ ورجب مضر، اس کے بعد ایک حرمت والا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادی اور شعبان کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کی تخصیص فرمائی وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اے مسلمانوں تم ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ ویسے ظلم تو سال کے 12 مہینے ممنوع ہے، حرام ہے، مگر ان حرمت والے مہینوں کے احترام، ان کی حرمت، ان کے عزت و تقدس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ان حرمت والے 4 مہینوں میں جنگ و جدال سے منع فرمایا ہے، ظلم فتنہ فساد سے منع فرمایا ہے۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ ظلم سے مراد کیا ہے؟ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، ظلم سے مراد فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد
لوگ آپ کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے سلسلے کے تعلق سے۔ قل قتال فیہ کبیر، اے محمد آپ کہہ دیجئے ان حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ عزیزان ملت، زمانے جاہلیت میں لوگ حرمت والے مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے، ان کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھا کرتے تھے، اور رجب یہ ترجیب سے ہے، اس کا مطلب ہے تعظیم کا معنی پایا جاتا ہے، حرمت کا معنی پایا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے کی نہ صرف عزت احترام کیا کرتے تھے بلکہ اس مہینے کی مناسبت سے عرب کے لوگ، جاہلیت کے لوگ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے اور اس رسم کا نام رسم عتیرہ قرار دیا کرتے تھے۔ مگر جب اسلام آیا، اسلام آ کر ان حرمت والے مہینوں کی عزت کو، ان کی حرمت کو، ان کے تقدس کو برقرار رکھا، اور رجب کے مہینے میں جو رسم عتیرہ ادا کی جاتی تھی اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، اسلام میں نہ فرع ہے نہ عتیرہ ہے۔ فرع سے مراد کیا ہے؟ فرع سے مراد اونٹ، گائے اور بکری کا وہ پہلا بچہ جس کو لوگ بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے۔ عتیرہ سے مراد کیا ہے؟ عتیرہ سے مراد رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر جو جانور ذبح کیا کرتے تھے اس کو عتیرہ کہا جاتا تھا۔ تو اسلام نے آ کر رجب کے مہینے میں جو رسم عتیرہ ادا کی جاتی تھی اس کو حرام قرار دیا۔ عزیزان ملت، ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کا عالم، مسلمانوں کی حالت بالکل الگ ہے۔ مسلمانوں کے درمیان ہر اعتبار سے بدعات، محدثات، خرافات پائے جاتے ہیں۔ سال کے اعتبار سے بدعات پائے جاتے ہیں، ایام کے اعتبار سے بدعات پائے جاتے ہیں، اوقات کے اعتبار سے بدعات پائے جاتے ہیں، ماہ و سال کے اعتبار سے بدعات پائے جاتے ہیں۔ ماہ سفر میں بھی بدعتیں پائی جاتی ہیں، ماہ رمضان میں بھی بدعتیں پائی جاتی ہیں، اور ماہ رجب بھی بدعتوں سے خالی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا اکثر طبقہ ماہ رجب کی مناسبت سے بہت سارے بدعات، محدثات، خرافات کو انجام دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ میں میں چند بدعات و محدثات کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ مسلمانوں کے درمیان رجب کی مناسبت سے جن بدعات کو، محدثات کو، خرافات کو انجام دیا جاتا ہے ان بدعات میں ایک بدعت صلاۃ الرغائب ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے افراد یہاں پر ایسے ہوں گے جو اس نماز کا اہتمام کرتے ہوں گے، صلاۃ الرغائب کا اہتمام کرتے ہوں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں صلاۃ الرغائب نامی کوئی نماز اسلام میں ثابت نہیں ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس نماز کا اہتمام کیا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس نماز کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ نماز بدعت ہے، اس نماز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں پر افسوس ہے جن نمازوں کو اہتمام کرنے کا حکم پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، امت مسلمہ ان نمازوں سے راہ فرار اختیار کرتی ہے۔ جن فرض نمازوں کی تاکید اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، امت مسلمہ کا ایک اکثر طبقہ خصوصاً نوجوان طبقہ
ان نمازوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اور جن نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں، جن نمازوں کا کوئی ذکر نہ قرآن مجید میں آیا نہ احادیث مبارکہ میں آیا، حصول ثواب کے لیے، جنت کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہونے کے لیے مسلمان ان بدعت والی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ عزیزان ملت، جو لوگ ماہ رجب کی مناسبت سے صلاۃ الرغائب کا اہتمام کرتے ہیں، وہ لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی، لوگو رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اسی حدیث میں آگے چل کر پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کے دن کا روزہ رکھے اور جمعہ کی رات عشاء اور مغرب کے درمیان 12 رکعت دو کر کے اس طرح ادا کرے، پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا اہتمام کرے، اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا اہتمام کرے اور نماز مکمل کرے۔ جب نماز مکمل ہو جائے تو 70 مرتبہ مجھ پر یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، پھر سجدے سے سر اٹھائے 70 مرتبہ اس دعا کا اہتمام کرے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد سجدے سے سر اٹھائے، سجدے سے سر اٹھائے، پھر اس کے بعد اس دعا کا اہتمام کرے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاعظم، پھر دوسرا سجدہ اسی طرح کرے۔ تو کہا جاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی جائے اللہ رب العالمین اس کی حاجت کو پوری کر دے گا۔ صلاۃ الرغائب کو ادا کرنے کے لیے، اس نماز کا اہتمام کرنے کے لیے اس حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے یاد رکھیں یہ حدیث موضوع ہے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑی گئی ہے۔ موضوع کا مطلب جھوٹی روایت، وہ روایت جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا ہی نہیں کیا، بلکہ بعد میں لوگوں نے، کہا جاتا ہے 400 سال کے بعد اس نماز کو امت مسلمہ میں رائج کیا گیا۔ غور کیجئے گا عزیزان ملت، غور کیجئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 400 سال کے بعد جس نماز کو ادا کیا گیا، جس نماز کو رائج کیا گیا، امت مسلمہ اس نماز کا اہتمام کرتی ہے۔ اس حدیث کی روایت کے تعلق سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بل لعلہم لم یخلقوا، شاید کہ اس حدیث کے روات اس حدیث کو بیان کرنے والے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ تو پتہ چلا اسلام میں صلاۃ الرغائب نامی کوئی نماز نہیں ہے، اور جو لوگ اس نماز کو ادا کرتے ہیں یاد رکھیں وہ خطا پر ہیں، اس لیے کہ یہ حدیث موضوع ہے، جھوٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ماہ رجب میں جو بدعتیں کی جاتی ہیں مسلمانوں کی جانب سے، ان بدعتوں میں سے ایک بدعت ماہ رجب کی مناسبت سے اعتقاد، فضیلت کا اعتقاد رکھتے ہوئے رجب کے مہینوں میں مخصوص روزے رکھنا۔ بہت سارے مسلمان ایسے پائے جاتے ہیں جو رجب کی مناسبت سے رجب کے مہینے میں حصول ثواب، فضیلت کا اعتقاد رکھ کر اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ
پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں فضیلت کا اعتقاد رکھ کر نہ روزہ رکھا اور نہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت کے تعلق سے کوئی حدیث ثابت ہے، نہ صحابہ کرام نے اس مہینے میں روزے کا اہتمام کیا۔ جو حضرات اس مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دلیل دیتے ہیں وہ دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شہر رجب شہر عظیم، یہ رجب کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے۔ جو انسان رجب کی مناسبت سے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے 1000 سال کے روزے لکھ دے گا۔ جو مسلمان ماہ رجب کی مناسبت سے 2 دن کے روزے رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے 2000 سال کے روزے لکھ دے گا۔ جو مسلمان رجب کی مناسبت سے 3 دن کے روزے رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے 3000 سال کے روزے لکھ دے گا۔ اور جو مسلمان رجب کی مناسبت سے 7 دن کے روزے رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس سے جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور جو مسلمان رجب کی مناسبت سے رجب کے مہینے میں 8 دن کے روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے کہ وہ جس جنت کے دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور جو انسان رجب کی مناسبت سے 15 دن کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اور آسمان سے ندا لگانے والا، آسمان سے آواز لگانے والا یہ آواز لگاتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، اب تم نئے سرے سے عمل شروع کر دو۔ اس دلیل کو حوالہ بنا کر بہت سارے مسلمان رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں فضیلت کا اعتقاد رکھ کر۔ عزیزان ملت یاد رکھیں یہ روایت بھی ضعیف ہے، یہ روایت موضوع ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑی گئی حدیث ہے، جھوٹی روایت، باطل روایت، اور باطل روایت، جھوٹی روایت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور دلیل دی جاتی ہے رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کے تعلق سے، کہتے ہیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما من رجب وصلى فيه 4 ركعات يقرأ في أول ركعة 100 مرة آية الكرسي وفي الركعة الثانية 100 مرة قل هو الله أحد لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماہ رجب کے کسی دن کا روزہ رکھ لے اور اس میں 4 رکعت اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں پہلی رکعت میں 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور دوسری رکعت میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا انسان، ایسا مسلمان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ اس حدیث کو بنیاد بنا کر لوگ رجب کے مناسبت سے رجب میں روزے رکھتے ہیں۔ محترم حضرات یہ بات ذہن نشیں کر لیں، یہ روایت بھی موضوع ہے، یہ روایت بھی جھوٹی ہے، یہ روایت بھی باطل ہے۔ اس روایت کو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کیا گیا۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز تصنیف الموضوعات میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں ھذا موضوع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واکثر رواته مجاہیل۔ یہ حدیث نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر گھڑی گئی ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ حدیث باطل ہے، اور اس حدیث کے اکثر راوی مجہول ہیں، پائے ہی نہیں جاتے۔ اسی طرح رجب کی مناسبت سے ایک اور حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص رجب کے 3 دن کے روزے رکھتا ہے اللہ رب العالمین، جو شخص
رجب کے 3 دن کے جو شخص رجب کے 3 دن کے روزے رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو پورے مہینے کا ثواب اجر عطا فرماتا ہے. اور جو شخص 15 دن کے روزے رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی لکھ دے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ دے گا. اور کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص رجب کے پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس سے حساب آسان لے گا. عزیزان ملت یاد رکھیں یہ روایت بھی موضوع ہے, یہ روایت بھی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑی گئی ہے, بالکل باطل روایت ہے, جھوٹی روایت ہے. آج افسوس کا مقام ہے امت مسلمہ میں بہت سارے علماء منبر و محراب کے ذریعے سے ان روایات کو پیش کر کے لوگوں کے گمراہی کا سبب بنتے ہیں. اور آج لوگوں کا حال بھی یہ ہے, وہ بازار کی طرف رخ کرتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے, ہر چیز پرکھ کر خریدتے ہیں, کون سی چیز اچھی ہے اس کو خریدا جاتا ہے, اور جو چیز سمجھ سے باہر ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. مگر جب بات اسلام کی آتی ہے, احادیث کی آتی ہے, من وعن اس کو تسلیم کر دیا جاتا ہے. یاد رکھیں جس حدیث کے تعلق, جس بدعت کے تعلق سے بھی بات آ جائے اور اس کے تعلق سے حدیث کا سہارا لیا جائے تو سب سے پہلے حدیث کی صحت کو دیکھا جائے گا. اگر حدیث صحیح ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا, اور اگر حدیث موضوع ہے, ضعیف ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات گھڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی جھوٹ بات کو منسوب کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے, حرام ہے. اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یقل ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. اے لوگو جو بات میں نے نہ کہی ہو اس بات کو میری طرف منسوب نہ کرو, جو ایسا کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے, جو شخص جان بوجھ کر جھوٹ کا انتصاب میری جانب کرے, یاد رکھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اسی طرح ایک حدیث میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فلیلج النار. لوگوں میری جانب جھوٹ بات کا انتصاب مت کرو, اس لیے کہ جو میری جانب جھوٹ بات کا انتصاب کرتا ہے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. تو ان تمام روایات سے پتہ چلا رجب کی مناسبت سے فضیلت کا اعتقاد رکھ کر روزے رکھنا یہ بدعت ہے, کسی صریح اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح رجب کی بدعات میں سے جو بدعتوں کو انجام دیا جاتا ہے, ایک بدعت یہ ہے رجب کی 27ویں تاریخ کو جشن کا اہتمام کرنا, عبادتوں کا اہتمام کرنا, ذکر و اذکار کی محفل منعقد کرنا. جو لوگ رجب کی 27 تاریخ کو عبادت کا اہتمام کرتے ہیں, ذکر و اذکار کی محفلیں منعقد کرتے ہیں, ان کا کہنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسراء اور معراج کا جو معجزہ عطا کیا گیا وہ رجب کی 27ویں تاریخ کو. عزیزان ملت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسراء اور معجزہ کا اور اسراء اور معراج کا جو معجزہ عطا کیا گیا اس کی تاریخ کے تعین کے سلسلے میں علماء کے مابین, مؤرخین کے مابین شدید اختلاف پایا جاتا ہے.
ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب فتح الباری کے اندر اس سلسلے میں 10 اقوال نقل کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں پہلا قول یہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہجرت سے 1 سال پہلے اسراء اور معراج کا معجزہ عطا کیا گیا۔ اس سلسلے میں دوسرا قول یہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اسراء اور معراج کا معجزہ ہجرت سے 8 ماہ پہلے عطا کیا گیا۔ تیسرا قول یہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اسراء اور معراج کا معجزہ ہجرت سے 6 مہینے پہلے عطا کیا گیا۔ ایک چوتھا قول یہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اسراء اور معراج کا معجزہ ہجرت سے 11 مہینے پہلے عطا کیا گیا۔ تو ہجرت تو اسراء اور معراج کی تاریخ کے تعیین کے سلسلے میں علماء کے مابین اختلاف ہے، لیکن راجح قول کے مطابق اقرب الی الصواب جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اسراء اور معراج کا معجزہ ہجرت سے 1 سال پہلے دیا گیا۔ ولو بالفرض اگر یہ مان بھی لیا جائے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو رجب کی 27 تاریخ کو ہی اسراء اور معراج کا معجزہ عطا کیا گیا، لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس مہینے کی 27 تاریخ کو ذکر و اذکار کی محفلیں منعقد کریں، عبادتوں کا اہتمام کریں، اس لیے کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اسراء اور معراج عطا کرنے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کئی سال تک مدینہ منورہ میں باحیات تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں ان سالوں میں کسی بھی دن نہ تو اللہ کے نبی نے عبادت کا اہتمام کیا، نہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 27 رجب کو ذکر و اذکار کی محفلیں منعقد کی، اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد نہ صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے 27 رجب کی مناسبت سے ذکر و اذکار کی محفلیں منعقد کی، نہ ہی عبادتوں کا اہتمام کیا۔ تو ہم کیسے 27 رجب کو جشن کا ماحول بنائیں گے؟ ہم کیسے 27 رجب کی مناسبت سے عبادتوں اور محفلیں منعقد کریں گے؟ تو پتہ چلتا ہے یہ بھی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح رجب کی بدعتوں میں سے ایک بدعت اس مہینے میں فضیلت کا عقیدہ رکھ کر عمرہ ادا کرنا۔ مسلمانوں کے درمیان بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اس مہینے میں عمرہ کرنے کو افضل سمجھتے ہیں اور عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کا رخت سفر بھی باندھتے ہیں افضلیت کا اعتقاد رکھ کر۔ پیارے بھائیو یاد رکھو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فضیلت کے ساتھ اس مہینے میں عمرہ ادا کرنا ثابت نہیں ہے، نہ فضیلت کے ساتھ ثابت ہے اور نہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ویسے بھی اس مہینے میں عمرہ ادا کیا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا اے ابن عمر مجھے بتائیے کیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام رجب کی مناسبت سے رجب کے مہینے میں عمرہ ادا کیا؟ تو عبداللہ بن عمر فرمانے لگے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ ادا کیا۔ عروہ بیان کرتے ہیں میں نے پیارے نبی محمد الرسول میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور جا کر حضرت عمر کی یہ بات بتلا دی تو حضرت عائشہ فرمانے لگی اللہ رب العالمین ابن عمر کی مغفرت فرما دے، اللہ کی قسم پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ ادا ہی نہیں کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
عمرہ ادا کیا ہے اس وقت ابن عمر پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مگر پھر بھی پتہ نہیں یہ بات ابن عمر کیوں بھول گئے۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات کہہ رہی تھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو سن رہے تھے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے سن لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے رجب کی مناسبت سے فضیلت کا اعتقاد رکھ کر عمرہ کرنا یہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ سے نہ ثابت ہے اور نہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث آئی ہے۔ اسی طرح رجب کی بدعتوں میں سے ایک بدعت 22 رجب کو کونڈوں کا اہتمام کرنا۔ محترم حضرات، بر صغیر میں اس بدعت کو بہت زیادہ انجام دیا جاتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کیوں؟ تو کہتے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو شخص 22 رجب کو میرے نام پر کونڈے دے، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے سوال کرے، حاجت کرے، اور اگر اس کی حاجت پوری نہ ہو تو کل قیامت کے دن میرا دامن ہوگا، اس کا ہاتھ ہوگا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے ہی نہیں، اور نہ اس بات کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ امت مسلمہ کے بہت سارے نادان لوگ، ایک اکثر طبقہ، ان کے اس قول کو پیش نظر رکھ کر 22 رجب کو کونڈوں کا اہتمام کرتا ہے، کھیر اور پوری بنا کر لوگوں کو کھلایا جاتا ہے۔ عزیزان ملت، یاد رکھیں جو بات پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہ ہو، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کرنا یہ سراسر بدعت ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، گناہ ہے۔ حقیقت میں یہ بات امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کہی، بلکہ یہ شیعہ کا تماشا ہے، اس لیے کہ شیعہ حضرات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض و عناد رکھا کرتے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف عداوت اور بغاوت رکھا کرتے تھے۔ اسی رجب کی 22ویں تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے خوشی کے طور پر شیعہ حضرات نے مٹھائیاں اپنے درمیان تقسیم فرمائی تھی۔ حقیقت میں یہ شیعہ کے خوشی کا ایک طور پر ایک طرح سے اظہار ہے۔ تو یہ رجب کے کونڈے منانا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ رجب کی بدعتوں میں سے ایک بدعت رجب کی 6 تاریخ کو ہندوستان بھر سے بہت سارے افراد عرس منانے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی کے درگاہ پر حاضری دیتے ہیں۔ دیکھیے مسلمانوں میں کیسے کیسے بدعتیں، خرافات، واہیات پیدا ہو گئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کا حکم دیا مسلمان اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں نماز پڑھو، مسلمان نماز ادا نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، لوگوں جان بوجھ کر جس نے ایک نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ یہاں پر کفر سے مراد کفر دون کفر، کفر اصغر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 اوقات کی نماز کی پابندی کرو، مسلمان ان نمازوں کو پس پشت ڈال کر صلاۃ الرغائب جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے 400 ساڑھے 400 سال کے بعد آئی، اس نماز کا اہتمام کرتا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو رمضان کے روزے رکھو، اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا کرے گا، مگر مسلمان کام کا بہانہ بنا کر، شدت و حرارت کا بہانہ بنا کر رمضان کے روزوں کو چھوڑنا گوارا کر لیتا ہے، اور رجب کی مناسبت سے جن روزوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ثبوت نہیں ملتا وہ روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمرہ کرو، مگر لوگ عمرہ کرنے کی بجائے رجب کی مناسبت سے فضیلت کا اعتقاد رکھ کر اس مہینے میں لوگ عمرہ ادا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور ذبح کرو، مگر لوگ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر کونڈے کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے اندر گمراہی ہے، ضلالت ہے، مسلمانوں کے اندر یہ خرافات آ چکے ہیں۔ انہی خرافات میں خرافات رجب کی 6 تاریخ کو خواجہ معین الدین چشتی کے درگاہ پر حاضری دینا اور وہاں میلے لگانا، ان کے سامنے سجدے کرنا، ان کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنا، سوال کرنا، بیماری سے شفا یابی طلب کرنا، اولاد طلب کرنا، ان کے سامنے اپنی جبین کو جھکا دینا، نظر و نیاز کرنا، مختار کل سمجھنا اور ان کو شفا کا مالک سمجھنا۔ عزیزان ملت یاد رکھیں یہ شرک ہے، سراسر شرک ہے، سری شرک ہے۔ اس روئے زمین پر اگر کوئی پاک باز خبر ہے تو وہ میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ اگر قبروں پر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سجدہ کرنا جائز ہوتا۔ اگر کسی قبر کا سجدہ کرنا ہوتا یا کسی قبر کے پاس جا کر دعا کرنا جائز ہوتا تو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر سوال کیا جانا جائز ہوتا، مگر پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا وثنا یعبد، اے لوگو میری قبر کو میلہ نہ بنانا، اے لوگو میرے قبر پر عید نہ منانا، میری قبر کا عرس نہ کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی قبر کے پاس آ کر عید کرنے سے، میلہ لگانے سے، عرس منانے سے روکا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس جا کر یہ کرنا جائز نہیں تو دوسرے اشخاص و افراد کی قبروں پر جا کر یہ چیزیں کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور اگر قبر پر سجدہ کرنا جائز ہوتا، آج لوگ کہتے ہیں جب روکا جاتا ہے درگاہوں میں یا قبروں میں جا کر سجدہ کرنے سے، نظر و نیاز کرنے سے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے سے، اپنی جبین کو ان کے سامنے ٹکانے سے روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں تم وہابی ہو۔ یہ عقیدت کا سجدہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں نہیں لکھا، یہ جہالت ہے میرے بھائیوں۔ عقیدت کا، عظمت کا سجدہ بھی اس امت میں حرام کر دیا گیا ہے، اور اگر سجدہ جائز ہو ہی جاتا تو صحابہ کرام 1,00,000 سے زائد تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کسی ایک بھی صحابی کا یہ عمل بتلا دو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کسی صحابی نے نبی کی قبر پر جا کر سجدہ کیا ہو یا نظر و نیاز کیا ہو یا غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا ہو یا اللہ کے نبی کو پکارا ہو یا آپ کو مختار کل سمجھا ہو یا آپ کو شفا کا مالک سمجھا ہو، کوئی بھی صحیح روایت یا کسی بھی صحابی کا یہ قول ہمیں نظر نہیں آتا، نہیں ملتا۔ تو محترم حضرات، رجب کی مناسبت سے یہ بدعات، یہ خرافات، یہ واہیات امت مسلمہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح طور پر اسلام کو سمجھ کر اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔